ویورز، آج سے کچھ سال پہلے ایک ایسا چیلنج دیا گیا جو پوری دنیا میں کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور یہ چیلنج ایک ہسٹری بن کر رہ گیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹرک کے بارے میں جس نے 1959 میں آرکٹک سرکل کے کنارے سے وسطی افریقہ تک 8500 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس ٹرک کو بہت لمبا سفر طے کرنا تھا، بلکہ چیلنج یہ تھا کہ اس ٹرک میں 3 ٹن برف کا ایک بلاک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے صحرا سے صحیح سلامت گزرنا تھا، یعنی صحارا کے وسیع ریگستان میں اس ٹرک کو 10 دن گزارنے تھے۔ ویورز، 1958 میں یورپ کے ایک ملک لگزمبرگ میں چلنے والی ایک براڈ کاسٹ جو کہ ریڈیو لگزمبرگ کے نام سے مشہور تھی، اس براڈ کاسٹ کو چلانے والوں نے یہ شرط رکھی کہ جو کوئی بھی 3 ٹن برف کے بلاک کو بغیر ریفریجریٹر کا استعمال کیے انٹارکٹک ریجن سے افریقہ تک پہنچائے گا، اسے ہر کلو گرام کے بدلے 1 لاکھ فرانک انعام دیا جائے گا۔ اس چیلنج کو کئی مہینوں تک کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ یہ سفر ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا اور اس چیلنج کو ناروے کی ایک کمپنی گلاس واٹ نے قبول کیا۔ اس کمپنی کے ڈائریکٹر برگر ناٹویک نے اس چیلنج کو دیکھا اور سجیسٹ کیا کہ اس کی کمپنی اس چیلنج کا مقابلہ کرے گی۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ناٹویک نے ایک ٹیم بنائی اور کام شروع کیا۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کی وجہ سے گلاس واٹ کمپنی پورے ملک میں مشہور ہونے لگی۔ جب ریڈیو لگزمبرگ کو اس چیلنج کے قبول ہونے کا پتہ لگا، تب ان کو اپنی حماقت اور ممکنہ نقصان کا احساس ہوا تو انہوں نے پیشکش واپس لے لی۔ لیکن تب تک یہ چیلنج اتنی توجہ حاصل کر چکا تھا کہ گلاس واٹ نے اس مہم کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ناٹویک نے سوچا کہ اگر انہیں پیسے نہ بھی ملیں تو یہ چیلنج ان کی کمپنی کی پبلسٹی کے لیے بہت اہم ہوگا۔ دوسری کمپنیز نے بھی اس مہم میں حصہ لیا۔ شیل نے ایندھن فراہم کیا اور سکینیا نے ٹرک فراہم کیا۔ مجموعی طور پر 8 ممالک کے اسپانسرز نے اس مہم کی مالی معاونت کی۔ یہ برف ناروے کے چھوٹے سے قصبے مو آئی رانا کے شمال میں تقریباً 40 کلومیٹر دور گلیشیئر سوارٹیسن سے حاصل کی گئی تھی، جو آرکٹک سرکل کے بالکل جنوب میں واقع ہے۔ 200 کلو گرام بلاکس کو زنجیر کے ساتھ کاٹ کر سلیج پر لے جایا گیا اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے شہر کے مرکز تک پہنچایا گیا۔ وہاں انہیں ایک ساتھ پگھلا کر 3050 کلو گرام برف کا ایک بلاک بنایا گیا۔ اس بلاک کو خاص طور پر بنائے گئے لوہے کے کنٹینر میں رکھا گیا، جسے لکڑی اور شیشے کی اون سے آئسولیٹ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئس بلاک کو ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، اسپین اور موروکو کے بعد الجیریا کے صحرا سے گزار کر گابون تک لایا جائے گا۔ اس ٹیم میں ایک انجینئر، 4 ڈرائیور، ایک ٹرک مکینک اور 2 کیمرہ مین شامل تھے۔ 22 فروری 1959 کی صبح 9:15 پر یہ سفر شروع ہوا۔ اس مہم کا پہلا پڑاؤ اوسلو تھا۔ وہاں اس کا استقبال یونیورسٹی کے سامنے اسٹوڈنٹر لنڈن میں ایک شاندار تقریب کے ذریعے کیا گیا۔ گلاس واٹ کمپنی اتنی شہرت حاصل کر چکی تھی کہ یہ جہاں سے گزرتے وہاں ان کا بھرپور استقبال کیا جاتا تھا۔ جب یہ مہم پیرس پہنچی تو پولیس نے رش والی سڑکوں سے نکلنے میں ان کی بہت مدد کی۔ پیرس سے ٹرک مارسیلے تک جاری رہا، وہاں اسے مال بردار بحری جہاز سیدھی مبروک پر اٹھایا گیا، جس نے سامان کو الجزائر کے لیے روانہ کیا۔ الجزائر میں ٹرک کو اٹھانے کے لیے ایک خصوصی کرین حاصل کرنا پڑتی تھی، جس کا وزن کل 16 ٹن تھا۔ ٹرک کو اٹھا کر ساحل پر لے جایا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ برف کا کتنا حصہ پگھل چکا ہے۔ غیر معمولی طور پر گرم یورپی موسم کے باوجود صرف 4 لیٹر پانی بہا تھا۔ یہاں تک سفر آرام سے گزر گیا تھا، لیکن اب ان کے لیے مشکلات آنے والی تھی، کیونکہ افریقہ کے ریگستان میں سے اس ٹرک کو گزارنا تھا، جہاں کا درجہ حرارت دن کے وقت 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا تھا۔ صحرا میں کوئی سڑکیں نہیں تھیں اور ٹرک بہت زیادہ لدے ہوئے تھے۔ کئی بار یہ ٹرک صحرا کی ریت میں پھنس گیا۔ کریو کو کریشن کے ذریعے نیچے سٹیل کی پلیٹس رکھنی پڑی اور پہیوں کے نیچے سے ریت کھودنے میں گھنٹوں لگے۔ درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ صحرا کی گرمی میں سفر کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی برف بھی پگھلنا شروع ہو چکی تھی۔ یہ مہم 14 دن کے سفر کے بعد سرطان کے قریب ہوگر پہاڑوں پر پہنچی۔ اس مقام پر جب پیمائش کی گئی تو 96 لیٹر پانی کا نقصان ظاہر ہوا۔ پھر جب صحارا کو عبور کیا گیا تو 7500 کلومیٹر ڈرائیونگ کے بعد 177 لیٹر برف پگھل چکی تھی۔ صحرا میں ہر روز تقریباً 15 لیٹر برف پگھل جاتی تھی۔ یہ مہم 27 دنوں کے بعد 21 مارچ کو اپنی آخری منزل
لبراویل پر پہنچی۔ اب وہاں سب کو ایک بات جاننی تھی کہ اتنے دن کے سفر کے بعد آخر اس کنٹینر میں کتنی برف ہے۔ جب کنٹینر کھولا گیا تو اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ برف کا وزن 2714 کلو گرام پایا گیا تھا، یعنی اس نے راستے میں صرف 336 کلو وزن کھویا، مطلب صرف 11% نقصان ہوا۔ اس برف کو کاٹ کر لبراویل کے شہریوں کے درمیان تقسیم کیا گیا جنہوں نے آج تک برف نہیں دیکھی تھی۔ یہ مہم ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ لگزمبرگ اپنی پیشکش سے پیچھے ہٹ چکے تھے، لیکن گلاس واٹ کمپنی کو اس پبلسٹی سے بہت فائدہ ہوا۔ ان کی کمپنی کی سیلز پر 4 چاند لگ گئے تھے۔ گلاس واٹ آج بھی گلاوا کے نام سے انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اور 1959 سے اب تک ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ویورز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی نالجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔